محترم ناظرین السلام علیکم۔ میری ماں بچوں کو قرآن پڑھاتی تھی اور سب ان کے پاس دم کروانے آتے تھے۔ ابا ان سے ناراض رہتے تھے کہ لوگ تم سے تعویذ لینے آتے ہیں، یہ شرک ہے، مگر امی جان اپنی مرضی سے کرتی تھیں۔ اچانک شور اٹھا کہ میری ماں کو اچھوت کی بیماری ہے، انہوں نے بدکاری کی ہے۔ ہم اماں کو گھر پر اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ میری ماں مر گئی۔ ایک روز ان کے قبر پر گئی تو رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہاں پر تو ایک روز میں اپنے سکول سے واپس آئی تو میرے گھر کے دروازے پر ایک بھیڑ جمع تھی۔ لوگ بار بار کہہ رہے تھے کہ ان کو گھر سے نکال دو، یہ اس گھر میں رہنے کے قابل ہی نہیں ہیں۔ میں یہ سب کچھ دیکھ کر اور سن کر دہل سی گئی تھی۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ نہ جانے ہمارے گھر میں کیا ہو گیا تھا۔ میرا سب سے پہلا خیال امی اور ابو کی طرف ہی گیا تھا۔ میں بھاگتی ہوئی لوگوں کے ہجوم کو چیرتی ہوئی اپنے گھر میں داخل ہو گئی تھی۔ گھر میں اڑوس پڑوس کے کچھ آدمی موجود تھے۔ امی مجرم بنی بیٹھی تھیں اور ابو جان بھی ساتھ ہی کھڑے چیخ چلا رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ مجھے اسی دن کا ڈر تھا، دیکھا کیسی تم بڑی عالمہ بنی پھرتی ہو، اب دیکھو کہ کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے تمہاری ماں نے۔ میرے تو ہاتھوں کے طوطے ہی اڑ گئے تھے۔ میرے ہاتھوں میں پسینہ آنے لگا اور میں خوف کے مارے کانپنے لگ گئی تھی۔ کچھ غلط ہونے کا احساس شدت سے ہو رہا تھا۔ میں پوچھنے لگی، آخر بات کیا ہے؟ مجھے بات بتائیں، لیکن کوئی مجھے نہیں بتا رہا تھا۔ محلے کی ایک عورت جو کہ امی جان کے پاس ہی کھڑی تھی کہنے لگی کہ تمہاری ماں نے کتنے سال ہمیں الو بنائے رکھا ہے، اب دیکھا اللہ تعالیٰ نے بھی کیسے انصاف لیا ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسا انجام کیا ہے تمہاری ماں کا۔ میں کبھی امی جان کو دیکھتی، کبھی ابو کو دیکھتی اور کبھی سارے ہجوم کو دیکھتی، جس میں عورتیں مرد سارے موجود تھے۔ امی جان جو ہمیشہ پردہ کرتی تھیں آج بنا برقعے کے سب کے سامنے بیٹھی تھیں۔ میں جیسے سکول سے واپس آئی تھی ویسے ہی کھڑی تھی۔ میں نے ابھی تک عبایا پہن رکھا تھا اور میرے چہرے پر ابھی تک نقاب تھا، لیکن میرے آنسو فر فر بہہ رہے تھے۔ مجھے اپنی امی جان سب سے زیادہ عزیز تھیں اور اپنی امی جان پر یوں سب کے جملے کسنا میرے لیے بالکل آسان نہ تھا۔ میں نے ایک بار پھر پوچھا کہ آخر ہوا کیا ہے، آپ لوگ مجھے بتاتے کیوں نہیں؟ تبھی ایک عورت کہنے لگی کہ تمہاری ماں کو اچھوت کی بیماری لگ گئی ہے، اور جانتی ہو کہ یہ بیماری کیوں ہوتی ہے؟ اتنی بچی تو تم بھی نہیں، یہ جو ہمارے بچوں کو پڑھاتی ہے یہ ضرور کچھ نہ کچھ کالا دھندا کرتی ہے، اور اس نے کچھ نہ کچھ کیا ہوگا، اسی وجہ سے تو اسے یہ بیماری لاحق ہو گئی ہے۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے تو زمین ہی نکل گئی تھی۔ میں نے کہا، آپ لوگ کیسی باتیں کر رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ میری امی جان تو 5 وقت کی نماز کی پابند ہیں اور صوم و صلات کی اتنی پابند ہے، وہ تو راتوں کو اٹھ اٹھ کر تہجد ادا کرتی ہیں، آپ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ جبکہ بابا جان نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے، خبردار اگر تم دوبارہ اپنی ماں کے قریب بھی گئی، ورنہ میں تمہیں اور تمہاری ماں دونوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تمہاری ماں کو میں چھوڑ تو نہیں سکتا، لیکن اس کی سزا تو ضرور دے ہی سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر ابا جان اٹھے اور امی جان کے ہاتھ سے پکڑتے ہوئے اس کمرے میں لے گئے جہاں پر بچپن میں ہمیں یہ کہہ کر ڈرایا جاتا تھا کہ وہاں پر ڈھیر سارے چوہے ہیں اور ہمیں کھا جائیں گے، اور میں اس کمرے سے میں بہت زیادہ ڈرتی تھی۔ اس کمرے میں ہمیشہ اندھیرا ہی رہتا تھا۔ اسٹور روم علیحدہ تھا، لیکن یہ علیحدہ کمرہ تھا اور اس میں بہت ڈسٹ پڑی ہوئی تھی۔ ابا جان نے اسی کمرے میں اماں جان کو ڈال دیا تھا۔ میں ابو جان کو منع کرتی رہی کہ پلیز آپ امی جان سے ایک بار پوچھ تو لیں، جبکہ امی جان خود بھی اپنی صفائی نہیں دینا چاہ رہی تھیں، اس لیے وہ خاموش بیٹھی تھیں۔ میں نے امی جان سے کہا، امی جان پلیز آپ کچھ تو بولیں، آپ اپنے بارے میں کوئی بات تو کریں، لیکن نہیں، امی جان بالکل چپ تھیں، خاموشی سے آنسو بہا رہی تھیں۔ ابا انہیں ہاتھ سے پکڑے اسی کمرے کی طرف لیے چلے جا رہے تھے۔ میں نے کہا، ابا جان آپ اماں پر اتنا بھروسہ بھی نہیں کرتے؟ ابا جان پہ تو جیسے اسی بات کا بھوت سوار تھا۔ ابا تو اماں کے کام کو شروع سے ہی ناپسند کرتے تھے۔ اس کے بعد ابا نے مجھے کبھی بھی اس کمرے کی طرف نہیں جانے دیا۔ میں اگر امی کو روٹی دینے کے لیے جا رہی ہوتی تو ابا مجھ سے وہ چھین کر ان کے آگے ایسے ڈالتے جیسے کوئی کسی کتے کے آگے ڈالتا ہے۔ میں ابا جان سے ہر وقت کہتی کہ ایسی سزا دینے سے تو اچھا ہے کہ آپ اماں کو ایک دم سے چھوڑ ہی دیں اور گھر سے ہی نکال دیں، لیکن ابا جان ایسا نہیں کر رہے تھے، اور میں اگر ایسا کچھ کہتی تو مجھے ہی ڈانٹ دیتے تھے، مجھے امی جان کے پاس نہ جانے دیتے تھے۔ ہاں، لیکن جب بھی ابو گھر پر نہ ہوتے میں امی کے پاس ضرور جاتی۔
ابو باہر سے تو اس کمرے کا تالا لگا چکے تھے اور اس کمرے کے قریب جاتے ہی بہت بدبو آتی تھی۔ امی تو اتنی صاف ستھرا رہنے والی تھیں، وہ تو سفید کپڑوں میں ہوتی تھی اور ہمیشہ صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھتی تھیں، لیکن آج کیا ہو گیا تھا؟ ابا نے اسے یوں ایسے کمرے میں ڈال دیا تھا اور اس کے آگے لاک لگا دیا تھا۔ ان کی غلاظت اندر ہی نکل جاتی اور پھر وہیں پر ہی انہیں کھانا بھی ایسے کتوں کی طرح دیا جاتا تھا۔ معلوم نہیں امی جان کھانا کھاتی بھی تھیں یا نہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ محلے والوں کی مزید باتیں بڑھتی گئیں اور وہ ہر روز ہمارے دروازے پر آ کر یہی شور ڈال دیتے کہ آپ لوگ اس گھر سے نکل جائیں، ہمارے گھر سے ایسے کمینے لوگوں کا نکل جانا ہی بہتر ہوگا۔ اور یوں کہہ کر ابا جان نے جب ان کی باتیں سنی تو ابا جان کہنے لگے، ٹھیک ہے، میں ویسے بھی یہاں سے نکلنے ہی والا تھا، اور یہ گھر تو ویسے ہی میری بیوی کے نام پر ہے اور وہ یہاں پر رہ رہی ہے تو رہتی رہے، میں اپنی بیٹی کو لے کر یہاں سے جا رہا ہوں۔ میری پڑھائی بھی وہیں کی وہیں رہ گئی تھی، اماں جان کو میں اس حالت میں چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی۔ میں نے کہا، ابا جان، میں امی کو اس حالت میں چھوڑ کر کبھی بھی نہیں جاؤں گی، لیکن ابا جان نے مجھ پر بہت سختی کی اور مجھے زور زبردستی اپنے ساتھ لے کر ایک دوسرے گھر میں چلے گئے تھے۔ میری زندگی اتنی آسان نہیں جتنی نظر آتی ہے، اور نہ ہی اسے سننا اتنا آسان ہے جتنا لوگوں کو لگتا ہے۔ میری زندگی کی شروعات میری ماں کی گود میں آنے سے ہوئی۔ میں نے آنکھ کھولتے ہی اپنی ماں کو دیکھا، جو نہایت ہی نیک خاتون تھی، گھر میں ہی اپنی عبادت کا بہترین انتظام کرتی اور ساتھ ساتھ لوگوں کے لیے دعائیں بھی کرتی تھیں۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا، میں نے صرف یہی دیکھا تھا کہ ہمارے ارد گرد کے گھروں کے لوگ امی جان کے پاس دعا کے لیے آتے تھے، امی جان سے بہت زیادہ منتیں کرتے اور کہتے کہ اب سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ دعا کر دیں گی تو اللہ تعالیٰ بھی ہماری دعائیں قبول کر دیں گے۔ امی جان ان کی ہاں میں ہاں ملاتی، خوش اخلاقی سے ان لوگوں کے لیے بہت ساری دعائیں کرتی اور کہتی کہ میرے پاس آپ سب کو دینے کے لیے صرف یہی دعا ہی تو ہے، اور بھلا میں آپ سب کو کیا دے سکتی ہوں؟ میں اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے ضرور دعا کروں گی۔ میری امی جان جو بھی دعا کرتی تھیں وہ قبول بھی ضرور ہی ہوتی تھی، اسی لیے تو لوگوں کو ان کی دعا پر یقین تھا۔ امی نہ صرف گھر میں نمازوں کا اہتمام کرتی تھیں بلکہ وہ بہت زیادہ لوگوں کی مدد بھی کیا کرتی تھیں، اور وہ لوگوں کو دم بھی کیا کرتی تھیں۔ اکثر لوگ جو بیمار ہوتے، جنہیں بخار ایک دن چھوڑ کر ایک دن ہوتا، اس بخار کا دم بھی اگر امی کر دیتی تو اس انسان کو دوبارہ بخار نہ ہوتا۔ اگر کسی کو بچھو نے کاٹ لیا تو امی ایسا دم کرتی کہ فوراً ہی درد غائب ہو جاتا۔ اگر کوئی کسی مصیبت میں گرفتار ہوتا تو امی اسے ایک تعویذ لکھ کر دیتی جو انہیں ایک بہت بڑی پتھر کے نیچے رکھ کر دبانا ہوتا، اور پھر اگلے ہی گھنٹے میں ان کی وہ چیز مل جاتی تھی، یا پھر وہ اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کر لیتا تھا۔ امی جان کے دم کی پورے گاؤں میں بڑی مان تھی، اور پھر اس کے بعد ہمارے ارد گرد کے تمام گاؤں کے لوگ بھی امی جان سے دعاؤں کے لیے گزارش کرنے آنے لگے۔ امی جان دن میں کئی لوگوں کو دم کرنے لگی اور کئی لوگوں کو تعویذ بھی دینے لگی، لوگوں کو دعائیں دیتی اور لوگوں کو امی جان کی دعا لگ بھی جاتی تھی۔ میں جب بڑی ہوئی تو امی جان نے مجھے بھی اس سب میں اپنے ساتھ ہی ملا لیا تھا۔ آہستہ آہستہ میں امی کے ساتھ ویسے ہی نماز پڑھنے لگی جس طرح امی جان پڑھتی تھی۔ میری عمر 6 سال کی ہوئی تو مجھے ساری نماز یاد ہو چکی تھی، مجھے 6 کلمے بھی یاد ہو چکے تھے، اور میں ہمیشہ اپنے سر پر دوپٹہ لینے کی عادی ہو چکی تھی۔ جو میری عمر بڑھتی چلی جا رہی تھی، امی جان مجھے ویسے ہی اپنے ساتھ اسی کام میں لگاتی جا رہی تھیں۔ مجھے بھی اس کام میں بہت ہی سکون ملتا اور میں دل لگا کر قرآن پاک پڑھتی، نماز پڑھتی اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتی۔ اکثر امی جان سے کہتی رہتی کہ امی، جس طرح آپ کے پاس لوگ دعا کروانے آتے ہیں، کیا لوگ اسی طرح میرے پاس بھی دعا کروانے کے لیے آئیں گے؟ کیا میری دعاؤں میں بھی اتنی تاثیر ہوگی؟ تو امی جان مسکرا کر میرے سر پر ہاتھ رکھتی اور کہتی کہ بیٹا، اللہ تعالیٰ ہر کسی کی سنتا ہے، وہ کبھی بھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ جو بھی اللہ تعالیٰ سے صدقے دل سے مانگو گے، اللہ تعالیٰ وہ ضرور دے گا۔ میں اللہ تعالیٰ سے خلوص نیت کے ساتھ مانگتی ہوں۔ میرے دل میں اس بات کے لیے بہت یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا ضرور قبول کریں گے، اور تم دیکھ سکتی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے میری کوئی دعا کبھی بھی رد نہیں کی ہے۔ جس طرح مجھے دعا کی قبولیت کا یقین ہوتا ہے، اسی طرح میری دعا بھی قبولیت کا شرف حاصل کر لیتی ہے، اور دیکھو کہ کتنے لوگوں کی
میں امید کا سہارا ہوں۔ دیکھو کہ کتنے لوگ میری دعا پر یقین رکھتے ہیں۔ ان لوگوں کو اپنی دعاؤں پر یقین نہیں، لیکن میری دعاؤں پر یقین ہے، کیونکہ مجھے اپنی دعاؤں پر یقین ہے۔ اسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے، اور ہم یقین کے بغیر بھلا کیا کام کر سکتے ہیں۔ اس طرح تم بھی اللہ تعالیٰ پر یقین کامل رکھو، دیکھنا ایک نہ ایک دن تمہاری بھی ساری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ میرا ننھا سا دل جب یہ امی جان کی باتیں سنتا تو میرا دل باغ باغ ہو جاتا، میرا یقین اللہ تعالیٰ پر پختہ ہوتا جاتا۔ ابا جان کو امی کا یہ کام بالکل بھی پسند نہ تھا۔ ابو ہمیشہ یہی کہا کرتے تھے کہ جو بھی تم سے مانگنے آتا ہے تم اس سے کہو کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی دینے والی ہے، تم کیوں ان لوگوں کے بارے میں دعائیں کرنے لگ جاتی ہو؟ یہ تو خدا کے ساتھ شرک ہے۔ جبکہ امی جان اس بات پر تڑپ اٹھتی اور کہتی کہ اللہ جانتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتی، میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگتی ہوں اور وہ میری دعائیں قبول کرتے ہیں۔ جبکہ بابا جان کہتے کہ نہیں، لوگ کہتے ہیں انہیں تم نے دیا۔ امی جان کہتی کہ بالکل نہیں، لوگ مجھ سے کہتے ہیں میں اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا کروں اور انہیں وہ سب کچھ مل جائے۔ میں ان کے لیے ویسے ہی دعا کرتی ہوں اور انہیں اللہ تعالیٰ ویسے ہی عطا کر دیتا ہے۔ یہ ساری عنایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں۔ لیکن اکثر اس بات کا بھوت ابو جان کے سر پر سوار رہتا۔ وہ امی جان کو کافی برا بھلا کہتے، امی جان سے ہمیشہ خفا ہی رہتے۔ یہ بات دیکھ کر میں کافی پریشان رہتی، مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا تھا۔ جیسے ہی گھر میں لوگوں کا رش ختم ہو جاتا، ابو جان کی ڈانٹ گھر میں گونجنا شروع ہو جاتی، مگر امی اکثر ابو کی ڈانٹ کے سامنے خاموش ہو جاتی، کبھی بھی انہیں واپس جواب نہ دیتی۔ ابو جان تھے کہ بڑھتے ہی چلے جاتے تھے اور میں خاموشی سے ان دونوں کو یوں ہی بحث کرتے دیکھتی رہتی تھی، جس میں ابا جان کی باتیں کچھ زیادہ ہی ہوتی تھیں۔ امی کے پاس نہ صرف لوگ دعائیں کروانے کے لیے آتے، بلکہ بچیاں بھی امی جان کے پاس پڑھنے کے لیے آتی۔ نہ صرف وہ بچیاں آتی بلکہ چھوٹے چھوٹے لڑکے بھی پڑھنے کے لیے آتے جو 10 سال سے کم عمر کے ہوتے تھے۔ امی جان نے گھر کے ساتھ والا ہی ایک گھر کرائے پر لے لیا تھا، جس میں 2 کمرے تھے اور ایک چھوٹا سا صحن تھا، اور پھر اس میں بچے آرام سے ہی پڑھ سکتے تھے۔ اس گھر کو امی جان نے ایک مدرسے کا نام دے دیا تھا۔ امی جان کی یہاں پورے محلے میں بڑی عزت تھی، لوگ امی جان کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ لوگ امی کے لیے بہت ساری دعائیں کرتے، کافی سارے تحائف لاتے اور امی جان کی عزت کرتے نہ تھکتے تھے۔ باجی باجی کہتے تھے اور مجھے یہ سب دیکھ کر اچھا لگتا تھا، لیکن بابا جان کو یہ سب کیوں نہ اچھا لگتا تھا؟ اکثر یہ سوال میرے ذہن میں گردش کرتا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ سوال محو سا ہو جاتا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ میں وہ ساری باتیں بھول جاتی جو ابو جان امی سے کرتے تھے۔ خیر یوں ہی زندگی گزرنے لگی اور میں تقریباً 12 سال کی ہو گئی تھی۔ تب تک امی میرا باقاعدہ طور پر پردہ کروا چکی تھیں، اور اب میں بنا پردے کے، بنا حجاب نقاب کے باہر نہیں جاتی تھی۔ مجھے خود بھی ایسے باہر جانا پسند نہیں تھا۔ میں اسکول میں عبایا پہن کر نقاب میں اسکول جاتی تھی۔ میری ساری دوست مجھ پر ہنستی تھیں، ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے کہ تم پردے کرنے لگ گئی ہو؟ ہمیں دیکھو، ہمیں تو اب تک دوپٹے کا بھی ہوش نہیں۔ لیکن میری امی نے مجھے جو سکھایا تھا وہ میرے پلو سے بندھ گیا تھا۔ ایک کمرہ خصوصی طور پر مردوں کے لیے مختص کیا گیا تھا تاکہ مرد کسی غیر عورت پر کوئی نگاہ نہ ڈالیں اور امی پر کسی قسم کا شک و شبہ نہ آنے پائے۔ اس کمرے میں ایک واحد جگہ تھی جہاں پر امی جان بیٹھ کر ان لوگوں کی باتیں سنتی تھی۔ وہاں سے صرف ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی جس میں سے صرف ایک آنکھ کو ہی دیکھا جا سکتا تھا۔ اسی سوراخ کی وجہ سے ہی ان لوگوں کے تمام مسائل سنتی تھیں۔ انہیں اکثر وظائف دیتی رہتی، کوئی تعویذ لکھ کر دینا ہوتا تو اسی چھوٹی سی کھڑکی کے پاس سے ہی گزار کر دیتی تھیں، اور پردے کا کافی اہتمام کیا جاتا۔ اس لیے بھی کافی لوگ امی کی عزت کرتے تھے اور باجی باجی کہتے تھے۔ یوں مجھے امی جان کی عزت کا کافی اندازہ تھا۔ میں بڑی ہو رہی تھی اور بابا جان کو امی سے مسائل بھی زیادہ ہو رہے تھے۔ آہستہ آہستہ اب ابو جان کی لڑائیاں کچھ زیادہ ہونے لگیں۔ ایک روز جب میں اسکول سے واپس آئی تو میں نے دیکھا امی جان اور ابو کی لڑائی بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ آج امی جان بھی بڑھ چڑھ کر اس لڑائی میں حصہ لے رہی ہیں۔ امی نے تو کبھی ابو کے سامنے کوئی بات ایسے نہ کی تھی جیسے آج کر رہی تھیں۔ امی تو ابو کا احترام کرتی تھیں، کہتی تھیں کہ وہ میرے مجازی خدا ہیں، جو بھی ہو
مجھ پر ان کے حکم پر سر جھکانا لازم ہے، اس لیے ان کے سامنے میری آواز بلند ہونا بہت غلط بات ہے۔ میں کبھی بھی ان کو پلٹ کر جواب نہیں دینا چاہتی، اور یہ میرا اصول ہے اور میرے دین کا اصول ہے کہ عورت مرد سے ایک درجہ کم ہی ہے، اور عورت کو ناقص العقل بنایا گیا ہے۔ عورت کو ہمیشہ مرد کی تائید کرنی چاہیے، لیکن آج کیا ہو گیا تھا کہ آج امی ابو سے اس قدر لڑ جھگڑ رہی تھیں کہ یہ سب کچھ دیکھ کر میں گھبرا سی گئی تھی۔ میری ٹانگیں آہستہ آہستہ کانپنے لگیں، اور میں اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگی کہ آخر امی ابو کی لڑائی کس وجہ سے ہو رہی ہے۔ میں یہ سب کچھ دیکھ کر خاموش ہو گئی تھی۔ امی جان کہنے لگی کہ کچھ روز پہلے بھی میں نے کچھ رقم انہیں کے سامنے رکھی تھی، اور آج اس رقم میں سے آدھی رقم غائب ہے، نہ جانے کہاں چلی گئی ہے۔ ہمارے کمرے میں میں اور تو کوئی بھی نہیں سوتا سوائے تمہارے باپ کے، اب دیکھو یہ مان بھی نہیں رہے ہیں۔ تبھی بابا جان کو بہت غصہ آیا، اور بابا جان نے ٹیبل سے گلاس اٹھا کر نیچے پھینک دیا، اور کافی غصے میں چیخنے چلانے لگے کہ تمہارے پیسے ہیں تو کیا میں انہیں خرچ نہیں کر سکتا؟ جبکہ امی جان کہنے لگی وہ کسی کی امانت تھی، اور امانت میں خیانت اچھی نہیں ہوتی۔ یہ تکرار مزید بڑھنے لگی۔ ابو مزید بگڑتے چلے گئے، یہاں تک کہ امی کو طلاق دینے پر آ گئے۔ میں آگے بڑھی اور دونوں کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی کہ خدا کے لیے بچ کر دے۔ آہستہ آہستہ ہمارے گھر کے حالات خراب ہونے لگے۔ اب امی جان زیادہ تر وقت اسی مدرسے میں گزارنے لگی جہاں پر بچے ان سے پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ بابا جان اکثر گھر سے باہر ہی رہتے تھے۔ صبح کو وہ اپنے آفس کے لیے چلے جاتے، واپسی پر وہ کافی لیٹ آتے تھے۔ گھر میں آ کر اپنے کمرے میں خاموشی سے سو جاتے۔ امی بھی اب خاموش سی رہتی تھی، نہ ابو جان سے بات کرتی تھی۔ گھر کی فضا بالکل ہی خاموش تھی۔ مجھے اپنے گھر کی ایسی فضا بالکل بھی پسند نہ تھی۔ میں آخر ایسی فضا کی عادی بالکل بھی نہ تھی، کیسے اپنے گھر کو اس خاموشی کی نظر کر دیتی۔ میں نے بابا جان سے بات کرنا چاہی تو پاپا نے مجھے منع کر دیا اور کہا آج کے بعد مجھ سے اپنی ماں اور میرے بارے میں کوئی بات مت کیا کرو، اس کا تو دماغ ہی خراب ہے، وہ بالکل سٹھیا چکی ہے۔ جبکہ امی جان سے بات کرتی تو امی مجھے خاموش رہنے کا کہتی۔ اکثر وہ مدرسے میں بھی اب لوگوں کو ملنے لگی تھی۔ ابھی بھی وہاں پر پردے کا اہتمام تھا، لیکن مجھے نہیں پتہ تھا کہ یہ کس طرح کا ہوتا تھا اور کس طرح کا نہیں۔ لیکن جب بھی امی جان گھر آتی، ان کے پاس اچھی خاصی رقم ہوتی اور وہ اپنے تجوری میں رکھ ڈالتی۔ ان کی یہ حرکت مجھے کافی مشکوک لگنے لگی تھی۔ آخر امی جان کے پاس اتنے پیسے آتے کہاں سے ہیں؟ لیکن خیر جو بھی تھا، وہ کہتی تھیں یہ امانتیں ہیں اور مجھے واپس لوٹانی ہیں، اور پھر جیسے ہی وہ واپس اٹھانے کا ٹائم آتا، امی جان اٹھا کر انہیں ایک بار پھر سے مدرسے کی طرف لے جاتی تھی۔ میں کچھ بڑی ہو رہی تھی، اسی وجہ سے اب گھر کا کام کاج ہی میں ہی کر رہی تھی۔ اب میرا زیادہ مدرسے میں آنا جانا نہ تھا۔ صبح جاتی تو تھوڑا سا پڑھتی اور بچوں کو تھوڑا سا پڑھاتی، اور پھر سے گھر واپس آ جاتی۔ میری عمر 16 سال ہو چکی تھی اور اب میں میٹرک میں بھی آ گئی تھی۔ یوں کرتے کرتے تقریباً کچھ مہینے گزر گئے تھے۔ امی کی بیماری کا سن کر ابا جان انہیں اکیلا چھوڑ کر مجھے اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ دوسرے گھر میں شفٹ ہونے کے بعد میرے دل کو ہمیشہ ہی امی جان کا دھڑکا سا لگا رہتا۔ میں ہمیشہ امی جان کے بارے میں سوچتی رہتی۔ کچھ دنوں بعد ایک روز جب میرا گزر اسی محلے سے ہوا تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس گھر میں جاؤں، لیکن ابو جان مجھے نہیں جانے دے رہے تھے۔ اس روز میں مارکیٹ آئی تھی اور مجھے وہ عورت ملی تھی، ایک عورت جو ہمارے بالکل ہی قریب تھی۔ وہ ہمارے مدرسے میں بھی وہ صفائی کرنے والی تھی، اور اس نے مجھ سے کہا تھا کہ بی بی جی کی طبیعت بہت نازک ہے، آپ آ کر ان کا ایک بار حال ہی پوچھ لیں۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس عورت کے ساتھ جاؤں، لیکن ابو جان نے مجھ سے کہا کہ خبردار اگر تم اس کے پاس گئی تو کچھ روز بعد وہ عورت ہمارے گھر کے دروازے پر آن پہنچی تھی۔ بار بار روتی اور کہتی کہ بی بی جی کی حالت خراب ہو گئی تھی، اور میں آپ سے کہہ بھی رہی تھی لیکن آپ لوگ نہیں آئے تھے۔ اب تو آپ لوگ آ جائیں، ان کی آخری رسومات ہی ادا کر دیں۔ دیکھیں وہ مری پڑی ہیں اور آپ کے لوگوں کے گھر کی حالت بھی بڑی خراب ہو گئی ہے۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ میں نے اس روز پہلی بار ابا جان کے سامنے آواز اٹھائی تھی۔ میں نے کہا ابا جان آپ نہیں جانا چاہتے تو بالکل نہ جائیں، لیکن مجھے جانے دیں۔ میں اپنی ماں کی آخری وقت میں یوں بے سہارا نہیں چھوڑ سکتی۔ میں بیٹا نہ سہی بیٹی ضرور ہوں۔ اپنی اولاد ہونے کا
میں حق ضرور ادا کروں گی۔ یہ کہتے ہوئے میں اس عورت کے ساتھ چل پڑی۔ ابا جان پیچھے سے مجھے آوازیں دیتے رہ گئے تھے، لیکن میں نہ رکی، اور وہاں آ کر میں نے دیکھا کہ ہمارے گھر کی حالت بہت ابتر ہو چکی ہے۔ امی جان کو دیکھ کر میں رونے لگی۔ روتے روتے میں فرش پر گر گئی تھی۔ اس کمرے میں غلاظت بکھری پڑی تھی، اور امی جان اسی کے درمیان ہی اس جہان فانی سے رخصت ہو چکی تھیں۔ اپنی ماں کو اپنے سامنے یوں دیکھنا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ بچپن ہی سے تو اسی ماں نے میں نے سب کچھ سیکھا تھا۔ میں کیسے اپنی ماں کو اس طرح چھوڑ کے جا سکتی تھی؟ میں خود سے بہت زیادہ شرمندہ تھی کہ میں بیٹی ہو کر بھی بیٹی کا حق ادا نہ کر پائی، اور اپنی ماں کو اس حالت میں چھوڑ کر چلی گئی۔ میں نے اس عورت سے کہا، اگر کوئی ہے تو اس سے کہو کہ میری ماں کی آخری رسومات ہی ادا کر دے۔ میرے پاس کفن دفن کے پیسے موجود ہیں، پلیز کچھ لوگوں سے کہہ کر میری ماں کی آخری رسومات پوری کروا دو۔ وہ کہنے لگی کہ ہم پر ان کے بہت سارے احسانات ہیں، بے شک لوگ ان کے بارے میں بری بری باتیں کرتے ہیں، لیکن میں نے اپنی ساری زندگی انہی کے ساتھ گزاری ہے، تو میں آپ لوگوں کے گھر بھی کام کرتی رہی ہوں، اور پھر آپ لوگوں کے بعد آپ کے مدرسے میں بھی کام کرتی رہی ہوں۔ میں نے ان کا نمک کھایا ہے۔ میں اپنے بندے سے کہتی ہوں وہ ضرور اس کی آخری رسومات ادا کروائے گا۔ کچھ دیر کے بعد اس عورت کا شوہر کچھ آدمیوں کو لے کر آ گیا تھا۔ میں نے اپنی ماں کو خود غسل دیا اور اسے خود ہی کفن پہنایا۔ اس کے بعد وہ لوگ اسے دفنانے کے لیے لے کر چلے گئے تھے۔ میری امی جان کا جنازہ بھی ہو گیا تھا۔ اگر میں نہ آتی تو شاید میری ماں یہیں پر ختم ہو جاتی۔ میں نے اپنی ماں کے لیے ایک ٹھنڈی چھاؤں میں قبر کا انتظام کروایا تھا۔ لوگ جیسے ہی باتیں کرتے تھے کرتے رہیں، مجھے کسی کی کوئی بھی پرواہ نہ تھی۔ امی جان کے جانے کے بعد میں نے اس گھر کو صاف ستھرا کیا اور پھر یہیں بیٹھ کر زاروں قطار رونے لگی۔ مجھے امی جان کی قبر پر جانا تھا۔ مجھے وہ عورت اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ میں جیسے ہی امی جان کی قبر پر گئی، میرے دل کو سکون آنے لگا۔ میری امی جان کی قبر اتنی کھلی تھی یہ تو کسی جنتی بندے کی ہو، اور پھر وہاں پر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ مجھے یاد تھا کہ امی جان کہتی تھیں کہ جب ہم کسی جنتی بندے کی قبر پر جائیں تو وہاں پر ہمارا استقبال ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اور بھینی بھینی خوشبوئیں کرتی ہیں۔ مجھے بھی امی جان کی قبر سے بھینی بھینی خوشبو آ رہی تھی۔ میں کافی دیر امی جان کی قبر پر بیٹھی زاروں قطار روتی رہی۔ میں نے فاتحہ پڑھی اور کافی دیر میں وہیں پر بیٹھی رہی۔ اس کے بعد میں ایک بار پھر سے گھر پر آئی۔ گھر آ کر میں امی جان کے کمرے میں چلی گئی۔ یہاں پر امی جان کی ایک ایک چیز موجود تھی۔ کہیں پر امی جان کی جائے نماز پڑی تھی، کہیں پر امی جان کی تسبیح، کہیں پر قرآن مجید۔ قرآن مجید الماری میں سب سے اوپر رکھا تھا۔ مجھے وضو تھا۔ میں اپنی امی کے لیے اور تو کچھ نہ کر سکی۔ میں نے قرآن پاک پڑھ کر اِیصال ثواب کرنا چاہتی تھی۔ میں نے جو ہی قرآن پاک اٹھایا اور اسے بیڈ پر لے آئی، میں نے اسے تکیے پر رکھا اور اسے کھولنے لگی۔ میں نے جیسے ہی قرآن پاک کھولا، درمیان میں سے میری نظر ایک کاغذ کے ٹکڑے پر پڑی۔ یہ کاغذ کا ٹکڑا شاید امی جان نے کبھی رکھا ہوگا۔ میں اس سے اٹھا کر پڑھنے لگی تھی۔ اس میں وہ ساری بات لکھی تھی جس میں امی جان بے قصور ثابت ہوتی تھیں۔ امی جان نے لکھا تھا کہ میں نے بچوں کے لیے یہ مدرسہ کھولا ہے جنہیں میں بنا کسی لالچ کے پڑھاتی ہوں۔ میں ان سے کوئی پیسے نہیں لیتی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ان یتیم غریب لوگوں کے بچوں کو پڑھاتی ہوں تاکہ مجھے بھی ثواب ملے۔ میں ثواب جاریہ کے لیے قرآن پاک سکھاتی ہوں، اور اب تو میں اپنے مدرسے میں یتیم بچوں کی رہائش کا بھی بندوبست کرنے جا رہی ہوں۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جو مجھے اس بارے میں روک ٹوک رہے ہیں۔ مجھے کہتے ہیں کہ میں ان چھوٹے بچوں کو بیچوں اور پھر ان سے پیسے کماؤں، یا پھر انہیں غلط کاموں میں لگواؤں، اور میں ایسا ہرگز نہیں چاہتی۔ میں ان لوگوں کو بے نقاب ضرور کروں گی۔ اگر زندگی نے ساتھ نہیں دیا تو میں اسی لیے میں یہ لکھ کر رکھے جا رہی ہوں۔ میرے بعد اگر کسی کو بھی یہ ملے تو وہ انسان ضرور میرے کام کو آگے پہنچائے۔ ہو سکتا ہے یہ لوگ مجھے مار ڈالیں۔ وہ ہر وقت مجھے دھمکاتے رہتے ہیں کہ تمہیں ذلیل و رسوا کر ڈالیں گے، تمہارے اپنے تمہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے، بدنامی تمہارا مقدر ہوگی۔ میں نے سب کچھ اللہ تعالیٰ پر چھوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راہ پر چلتے ہیں تو بہت سی دشواریاں سہنی پڑتی ہیں۔ اس بات کو پڑھتے ہوئے میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ میں نے جو قرآن پاک پڑھنے کے لیے اٹھایا تھا اسے ایک بار پھر سے بند کر کے رکھ دیا۔ وہ کاغذ کا ٹکڑا اٹھا کر میں ایک بار پھر سے عبایا پہنا اور اس عورت کو ساتھ لیتی ہوئی
اپنے گھر جا پہنچی تھی اور ابا جان کے سامنے کھڑی تھی۔ ابا جان، آپ نے امی جان کی ذرا برابر بھی پرواہ نہ کی۔ آپ دیکھیں تو ان کی موت کے ذمہ دار کون ہیں، ہم یا وہ خود؟ وہ تو اتنا نیک کام کرنے جا رہی تھی۔ اب دیکھیں، میں نے قرآن پاک اٹھایا ہے اور اس میں سے مجھے یہ ملا ہے۔ امی جان کو کوئی بیماری نہیں تھی اور یہ انہی لوگوں کی کوئی سازش تھی جو لوگ امی جان کو یہ کام نہیں کرنے دیتے تھے۔ امی جان کو سب سے زیادہ مان آپ پہ تھا، لیکن آپ نے ہی ان کا مان توڑ دیا ہے۔ اس کے بعد آپ اتنا تو کر سکتے ہیں کہ آپ امی جان کے چلے جانے کے بعد ان کے کام کو تو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ میں نے رو رو کر ابا جان کو ساری بات بتا دی۔ میری بات سننے کے بعد ابا جان کے چہرے کے تاثرات بدل چکے تھے۔ میں دیکھ سکتی تھی کہ امی ابا کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ اس کے بعد میں نے ساری عمر اسی مدرسے میں گزار دی اور پھر میرے ابا جان بھی اب اس میں شامل ہو چکے تھے۔ میری ماں تو بے قصور تھی، وہ تو اتنے نیک کام کرتی تھیں، پھر اس کے ساتھ ایسے کیسے ہو گیا؟ میں نے تو اپنی ماں کو کھو دیا ہے، لیکن اب میں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ اپنی ماؤں کا بہت زیادہ خیال رکھا کریں، کہیں ایسا نہ ہو پھر کل کو آپ کو میری طرح پچھتانا پڑ جائے۔ اب لوگ میری امی جان کی قبر پر جا کر فاتحہ پڑھتے ہیں اور جا کر پھول رکھتے ہیں۔ اب ان پھولوں کا کیا فائدہ؟ لوگ اب ہمارے پاس بھی آتے ہیں تو امی جان کو یاد کر کے روتے ہیں۔ اب ان کے رونے کا کیا فائدہ؟ میری ماں اس دنیا سے چلی گئی ہے، کیا یہ سب کچھ میری ماں کی موت کا ازالہ کر سکتا ہے؟ نیکی کے راستے پر چلنا آسان نہیں ہے۔ جس طرح میری ماں نے نیکی کا راستہ چنا تھا، ان کو بہت ساری دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا تھا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خاموشی اختیار کی تھی۔ ان پر سب نے تہمت لگائی اور ان کے اپنے گھر والے بھی ان کے ساتھ اس مشکل گھڑی میں کھڑے نہیں رہ پائے تھے، لیکن دشواریوں اور مشکلوں کو میری ماں نے برداشت کیا۔ حالانکہ میں نے اپنی زندگی میں کئی ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو اچھائی کے راستے پر چلتے ہیں، لیکن ان کو بہت ساری دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک موڑ ایسا بھی آتا ہے کہ وہ ان پریشانیوں دشواریوں سے تھک جاتے ہیں اور اپنا راستہ بدل لیتے ہیں، لیکن میری ماں اپنے راستے پر ثابت قدم رہیں اور آج اللہ تعالیٰ نے ان کی پاک دامنی کا ثبوت سب کے سامنے پیش کر دیا تھا۔ بے شک اب میری ماں نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات انصاف کرنے والی ہے۔ کبھی کبھی زندگی گزرتی نہیں ہے، ہم لوگ زندگی کو گزار رہے ہیں۔ ہم ہنستے ہیں، روتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، صبر کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہماری روح ان سبھی احساسات سے عاری ہو جاتی ہے۔ اصل میں تو روح کہیں سو گئی ہوتی ہے، بس یہ احساسات انسان کے جسم تک محدود ہوتے ہیں۔ ان احساسات کا روح تک پہنچنا بہت مشکل ہوتا ہے، یا یہ کہیں کہ ان احساسات کا روح تک پہنچنے کا سفر بہت طویل مشکل ہے۔ اور ایسا نہیں کہ صرف کسی ایک کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہر انسان جو اس دنیا میں عقل و فہم رکھتا ہے، اپنی سوچ رکھتا ہے، ان سبھی کا حال یکساں ہے۔ بس ہر دوسرے بندے کو گمان ہے یہ ہے کہ یہ کیفیت بس اسی کے ساتھ ہے۔ رنج و غم، پریشانیاں، زندگی کی ساری الجھنیں میرے ہی کندھے پر سوار ہیں، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ مختلف ہے۔ کچھ لوگوں کو ان رنجشوں کو بخوبی اپنے اندر اس طرح سمیٹے ہوئے ہیں کہ ان کو خود اس بات کا علم نہیں کہ یہ جو بے حسی ہے، مسکراہٹیں ہیں، یہ اصل میں قطع تعلقی ہے احساسات کی روح سے۔ انہی احساسات کو اپنی روح تک پہنچانے کا وقت کسی کے پاس نہیں، یا یہ کہہ لیں کہ اپنے غموں سے فرار کا واحد طریقہ یہی ہے کہ انسان اپنی روح کو بیدار ہی نہ کرے۔ اس دور میں روح کی بیداری شاید موت کے بعد ہی ممکن ہے، کیونکہ سفر بہت زیادہ طویل اور وقت بہت کم ہے۔ مشکلات زندگی کا ایک لازمی حصہ ہیں جو نہ صرف ہمیں مضبوط بناتے ہیں بلکہ ہمارے وجود کو ایک مقصد اور سمت فراہم کرتے ہیں۔ زندگی کے ہر موڑ پر مشکلات ہمیں ایک موقع فراہم کرتی ہیں کہ ہم اپنی قابلیتوں کو جانچیں اور اپنے حدود کو پھیلا دیں۔ یہ چیلنجز ہماری ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کو پرکھتے ہیں اور ہمیں اس بات کا احساس دلاتے ہیں کہ ہم اپنے اندر کتنا عظیم پوٹینشل رکھتے ہیں۔ مشکلات سے بھاگنے کی بجائے ان کا سامنا کرنے والا انسان اپنی شخصیت کو نکھارتا ہے۔ یہ راستے میں موجود وہ پتھر ہیں جن پر چل کر ہم کامیابی کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام تک پہنچ سکتے ہیں۔ ہر شکست ہمیں ایک نیا سبق دیتی ہے، ہر مشکل ہمیں ایک نئی حکمت عملی سکھاتی ہے، اور ہر کامیابی ہمیں اپنی محنت کا انعام فراہم کرتی ہے۔ زندگی خوبصورتی اسی میں ہے کہ ہم ان چیلنجز کو قبول کریں اور ان پر قابو پائیں اور ان سے
ملنے والے تجربات کو اپنی زندگی کا ذریعہ بنا لیں۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ مشکل وقت کبھی ختم نہیں ہوتا ہے، مگر مضبوط لوگ کبھی ہار نہیں مانتے۔ یہی فلسفہ ہمیں اس بات کا یقین دلاتا ہے کہ ہر چیلنج کے بعد آسانی ہے، اور ہر اندھیری رات کے بعد روشنی صبح کا طلوع ہونا یقینی ہے۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔